وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 33 اور 34۔ آج کا موضوع ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ ہائے کاش وہی موت کام تمام کر چکی ہوتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ۔ آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو۔ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 33۔ لفظی ترجمہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا جو کہ عظمت والا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اب اس کا کوئی دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، مگر اور کوئی کھانا نہیں اس کے لیے سوائے زخموں کا دھون، پیپ وغیرہ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو سوائے گناہگار، یعنی سوائے گناہگاروں کے یہ کسی اور کی خوراک نہیں ہوگی۔ سامعین کرام،
دوزخ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جنتی لوگوں کا حال بیان ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ دو گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جس کے سیدھے ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا تو وہ تو بڑا خوش ہوگا، اور جس کے یہ اب تذکرہ ہو رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں بھی اس کا تذکرہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا گیا، اور آپ نے پڑھا کہ وہ بہت افسوس کرے گا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ یہ بڑے عبرتناک جملے ہیں، اگر کوئی اس سے عبرت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن ہم کیوں لیں عبرت؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ دوبارہ اٹھنے کے بعد ہمارا یہ ماننا ہے کہ دوبارہ زندگی ہی نہیں ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ حساب کتاب ہے۔ ہمارا عملی طور پہ یہ ماننا ہے، کیونکہ ہمارا سارا رخ جو ہے وہ ہو چکا ہے ظاہر دنیا کی طرف، اور آخرت سے ہم غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون۔ ظاہر دنیا کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں آخر سے یہ بے خبر ہیں، باطن سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ تو غافل کے الفاظ آئے ہیں، یا مثال کے طور پہ 17 پارہ ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں حساب کتاب کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، یعنی یہ دور نہیں ہے، یہ تو قریب ہے۔ آپ کو میں نے کہا بھی ہے کہ جزائے اعمال تو عمل کرنے کے ساتھ ہی جزائے اعمال کا سلسلہ جزوی طور پر شروع ہو جاتا ہے، جزوی طور پر، یا دل جو ہے آپ کا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس پہ کالے داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا مہر لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا آپ اندھیری یعنی جہالت کی گمراہیوں میں آپ بھٹک جاتے ہیں، یا آپ کے دل پر مہر لگانا یا تالے لگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ میں کتنی حد تک باطن پر یقین رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ باطن مطلب آخرت۔ دیکھیں آخرت تو یہاں بھی ہے، یعنی باطن تو یہاں بھی ہے، اب یہ قرآن ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں، لیکن میرا ایک باطن بھی ہے جس کو آپ نہیں جان سکتے۔ میں آپ کو یعنی مثال کے طور پہ قرآنی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ میری نیت کو تو نہیں جانتے کہ میری نیت کیا ہے اصل میں۔ اسی طرح ہر ایک انسان جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ باطن یعنی کس کا باطن کس درجے پر ہے، یا کیا حقیقت ہے انسان کی، یعنی انسان کے ظاہر کا باطن کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم جو تذکرہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہ غافل انسان ہے، یہ تذکرہ ہے ان غافل انسانوں کا۔ بائیں ہاتھ میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ بائیں ہاتھ میں کس کو اعمال نامے دیے جائیں گے؟ وہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہا تھا، وہ شخص جو روز قیامت کو نہیں مانتا تھا، وہ شخص، اس شخص کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا جو دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ بیٹھا تھا، اور وہ شخص جو اعمال کے نتیجے پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ یعنی یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اور یہ
غور کرنے کی باتیں ہیں، اور اپنے آپ میں یہ صفات دیکھنی چاہیے۔ یہاں بھی اگر آپ اپنے اوپر غور کریں اور اپنا احتساب کریں تو آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا کہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ شخص جو ہے، آج کا جو سبق ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ ایمان کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایمان باللہ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ایمان دراصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا الہ نہیں ہے۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس میں فرق ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ مان لیں یا خالق سماوات والارض مان لیں یا رزاق مان لیں۔ یہ ایمان مطلوب، یعنی یہ ایمان جو ہے نا، یہ حقیقی ایمان، اس کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب معبود نہیں ہے تو مقصود بھی کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہوگا۔ آج ہمارا معبود جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں، دنیا ہے، دنیا دو ہے، کیونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی خواہشات نفس کے بل بوتے پر دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ میں آپ کو سلیس اردو میں بتا رہا ہوں، سلیس اردو میں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ زندگی میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری کامیابی، آپ کو یہ یقین ہو کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کام کروں گا یا گی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایمان باللہ ہے کہ آپ محتاط ہوں، اور ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ کو زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں آپ۔ یہ ایمان باللہ کا میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کے حکم سے گزاریں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اور جب موقع آتا ہے تو پھر بتاتا ہوں۔ آج پھر موقع ہے کہ میں آپ کو ایمان باللہ کی جو حقیقت ہے وہ بتاؤں۔ کیوں کہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے یار کاش ایسا نہ ہوتا، مجھے یہ کتاب دی نہیں جاتی، میرے اعمال نامے کی کتاب دی نہیں جاتی۔ لم اوت کتابیہ، وہ دوسرا جو بائیں ہاتھ والا ہے وہ تو خوشی سے اچھل کے اپنا اعمال نامہ دکھا رہا ہوگا نا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو بھائی میرا، دیکھو کتنا اچھا ہے۔ تو جو دوسرا ہے جو بائیں ہاتھ والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں خود بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بچاؤ کے اسباب بنا دی ہیں، اب یہ دعاؤں کا کام نہیں ہے، یہ عمل کا کام ہے، یہ کوشش کا کام ہے کہ آپ دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ آپ کا بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے فارغ بیٹھے، اور سارے کام جو ہے آپ کے خواہ وہ دنیا کے ہوں، جو بھی ہوں، آپ چائے پی رہے ہیں نا، وہ بھی سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے۔ میں اس کی کیا تفصیل میں جاؤں، بس میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سارے لکھے جا رہے ہیں، لیکن وہ لکھے گا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ۔ اللہ تو
اچھا، اب یہ جو ہے جس کے ہاتھ میں جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا، لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا، یہ کیا میں نے کیا ہے، یہ کیسے میں نے زندگی اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنی تو نہیں چاہیے تھی، میں نے تو ساری زندگی اللہ کو بھلا کے گزار دی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا یار یہ جو موت آئی تھی نا دنیا میں، بس وہ اس سے بات ختم ہو جاتی، کاش۔ اور دیکھو میں نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کمائے تھے، وہ تو کسی کام میں نہیں آ رہے میرے یہاں، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ لوہے کے ٹکڑے ہیں، بلکہ الٹا اس سے مجھے داغا جا رہا ہے۔ ہاں، اور میری جو بادشاہت تھی، ہلک عنی سلطانیہ، میری جو طاقت تھی، جو روب و دبدبہ تھا، میں آرمی چیف تھا، میں وزیر اعظم تھا، اور بس گزرتا تھا تو میں میجر صاحب تھا، جب وہ وہاں سے گزرتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں ان کی ایک جگہ ہوتی ہے، بس وہ گزرتے، جو بھی افسر گزرتا ہے تو وہ سلوٹ پیش کیا جاتا ہے اسے، کوارٹر گارڈ کوارٹر گارڈ میں بس وہ سنتری کھڑے ہوتے، وہ بس ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی گزرے اور اس کو ایک لمبا سلوٹ پیش کیا جائے، یہ میری بادشاہی، اور بڑے فخر سے سلوٹ کا جواب دیتے تھے وہ۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، تو وہ ساری قدرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، پھر حکم ہوگا کہ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، باندھ دو اسے، اور پھر جہنم میں پھینک دو، پھر 70 گز کی زنجیر سے اس کو باندھ دو، فسلکوہ۔ تو بہرحال یعنی اس 70 گز کی زنجیر سے اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں یہ ہے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو دیکھیں ایمان باللہ کی تفصیل بتائی ہے، اس کو غور سے سنیں، دوبارہ سنیں۔ ہمارا ایسا خیال نہیں ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان باللہ کی وضاحت کر رہا ہوں، ایسا تصور ہمارے ذہن میں عام طور پہ نہیں پایا جاتا، یعنی عوام کے خیال میں۔ علماء تو جانتے ہیں لیکن عوام نہیں جانتے کہ ایمان باللہ دراصل ہے کیا۔ میں دوبارہ ایک تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتا ہوں ایمان باللہ کو۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھیں، پھر آپ یہ بھی آپ کا یقین ہو کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی میں نے اللہ کے راستے کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ پھر رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کا پورا پورا یقین ہو کہ میری نجات رسول کی اتباع میں ہے۔ یہ سارے ہمارے یقین نہیں ہیں، اور بنیادی طور پہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر دنیا پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور باطن یعنی باطن کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب ہم نے بھلا دیا ہے، اور ہم دنیا کو ہم اپنا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود، لیکن دنیا یعنی ہماری خواہشات نفس جو ہیں، چونکہ وہ ہمیں، نفس جو ہے ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور ہم نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ اللہ، اس کو ذرا سوچیں نا آپ۔ بہرحال انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا اس کا۔ آج دیکھیں ہمارے دل جو ہیں اللہ پہ ایمان سے خالی ہیں، بحیثیت
ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ خواہشات پہ نفس پر چلنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ ہم نے تو آسرا کر لیا ہے صرف زبانی طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے پر، اس کو ہم نے کافی سمجھ لیا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، غلط ہے یہ بات، ایسی بات نہیں ہے۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہاں عظیم کا لفظ ہے عظمت والا، یعنی دیکھیں انسان ہمیشہ اپنے سے بڑے شخص کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ مطلب ایک آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فوج ہے، فوج میں ایک سپاہی ہے اور ایک میجر صاحب ہیں، تو اب کیا میجر صاحب سپاہی کو سلوٹ کریں گے یا اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں سپاہی کو سلوٹ کرنا چاہیے میجر صاحب کو؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک کیپٹن صاحب ہیں، تو سپاہی اس کو سلوٹ کرے گا اور وہ کیپٹن جو ہے وہ میجر کو سلوٹ کرے گا، اور میجر جو ہے وہ پھر کرنل صاحب کو سلوٹ کرے گا، اور کرنل صاحب جو ہیں وہ بریگیڈیئر کو سلوٹ کریں گے۔ یعنی یہ طریقہ ہے عظمت والا، جو بڑا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارا یہ طریقہ کار ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو عظمت، العظمت للہ، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، عظمت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور کہہ دیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن ہم تو ایسا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دیتا تھا، یعنی بخیل اور کنجوس تھا۔ کنجوس انسان جو ہے وہ دیکھیں یہ کنجوسی جو ہے انسان کی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے۔ اب یہ کنجوسی جو ہے انسان پھر یعنی کنجوسی سے پھر سخت دلی پیدا ہوتی ہے۔ سخت دل انسان اگر سخت دل ہو جائے تو یہ پھر نرم دلی اس کے دل سے چلی جاتی ہے، یہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ سخت دل آدمی جو ہے پھر غضبناک بھی ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے پر غصہ کرتا ہے۔ اور مسکین کو، یہاں مسکین کا تذکرہ ہے نا، یہاں یعنی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی کہ تمہیں تو رحم دل ہونا چاہیے تھا اے انسان، تمہیں تو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس پر یقین کر لینا چاہیے تھا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ مخلوق میرا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کا کرو بھی اور حکم بھی دو۔ اب یہ یتیم جو ہے، یہ مسکین جو ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو آپ اگر اللہ پر اور یوم جزا پر یقین رکھتے ہیں تو یہ مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افش السلام و اطعم المسکین او کما قال، ایسی حدیث ہے کہ سلام کو فروغ دو، پھیلاؤ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی، تو اس کا یعنی مسکین کو کھانے کھلانے والا یہ رحم دل انسان ہوتا ہے، دوسرے کی حاجت پورے کرنے والا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والا، یہ نرم دل اور رحم دل ہوتا ہے، اور یہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ رحم دل شخص جو ہے وہ غضبناک نہیں ہوتا، اور یہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر، یعنی یہاں تو دیکھیں مسکین کا تذکرہ ہے، لیکن اگر ایک بھوکا کتا بھی آپ کو مل جائے، پیاسا مل جائے، آپ کو اس کو
یعنی اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا ہے جو بھی ہو. اور انسان تو بدرجہ اولا جو ہے آپ کے رحم کا مستحق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، اور یہ بہت درجات جو ہے یعنی اس کے بڑے درجات ہیں. لیکن سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اس کے بعد مخلوق سے حسن سلوک ہے، اچھا سلوک. لیکن یہ جو جہنمی تھا اس کا تو مقصود و مطلوب تو اللہ تھا نہیں. پھر اس میں سخت دلی کی جو صفت تھی اس کو بڑھاوا مل گیا اس کے اللہ پہ یقین نہ لانے کی وجہ سے. تو جب یہ مسکین کو دیکھتا تو خود بھی اس کے ساتھ نہ رحم نہیں کرتا تھا، اور اوروں کو بھی اس مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یہ جو ہے مطلب یہ یعنی ولا یحض علی طعام المسکین. اور اگر آپ دیکھیں یعنی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ معون میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یحض ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. زیر زبر کے فرق کے ساتھ سورہ معون میں بھی بین یہی آیت ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین. اور دوسری جگہ ہے مجھے پوری طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مزغبہ یتیما ذا متربہ او مسکینا، ایسی کچھ آیت ہے. اس میں بھی یہی یعنی بھوک کے دن کھانا کھلانا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور ہمیں اس پر مہربان ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی انجمنیں ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہیں، خود میں نے دیکھا ہے. اور لیکن یہ رحم دلی عام نہیں ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جو اصل میں تو جو اچھی باتیں ہیں اس کو تو ہم یاد ہی نہیں رکھتے. یہ چند ایک یعنی ادارے ہیں جو انہوں نے ایسی، لیکن ایسا ہے کہ عام طور پہ یہ رحم دلی ہمارے معاشرے میں جو عمرہ طبقہ ہے، جو جن کی حیثیت ہے، وہ یعنی ایسا نہیں کرتے. مسکین کو کھانا نہ خود کھانا کھلاتے ہیں نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں. بہرحال یہ ہونا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. ترجمہ سنا دیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایمان نہیں لاتا تھا اس اللہ تعالیٰ پر جو بڑی عظمت والا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا اوروں کو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. انه كان لا يؤمن بالله العظيم For he would not believe in God the Great, ولا يحض على طعام المسكين nor would he advocate the feeding of the destitute. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.